آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے یہ براق سواری حاضر ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سواری پہ تشریف فرما ہوتے ہیں، وہ سواری کے جو خچر سے چھوٹی اور گدھے سے بڑی، سفید رنگ کی، اور اس کی رفتار ایسی کہ تا حد نگاہ اس کا ایک قدم جاتا ہے، جہاں تک نظر پہنچتی ہے وہ سواری قدم اٹھاتی ہے تو اتنا سفر طے ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے اقصیٰ کا سفر فرمایا۔ پھر اس سفر کے دوران کئی مشاہدات بھی آپ نے کیے، جیسا کہ یہ تاریخ کی کتابوں میں احادیث کے اندر یہ آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سفر فرما رہے تھے، اور سفر کرتے ہوئے ایک مقام پہ ایک سڑک کے ایک کنارے پہ ایک بڑھیا کو کھڑے دیکھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے بڑھتے چلے جائیں۔ پھر ایک مقام پہ ایک شخص کو دیکھا کہ جو آپ کو اپنی طرف بلا رہا ہے، ہلما یا محمد، اے محمد میری طرف آئے۔ حضرت جبریل امین عرض کرتے یا رسول اللہ آپ آگے چلتے جائیے، بڑھتے چلے جائیں۔ پھر ایک مقام پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جماعت کو دیکھا تو اس جماعت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کیا، السلام علیکہ یا اولو، السلام علیکہ یا حاشرو، السلام علیکہ یا آخرو۔ اس طرح کے الفاظ کے ساتھ اس جماعت نے سلام کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ پھر جب مسجد اقصیٰ میں پہنچتے ہیں تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ان چیزوں کی وضاحت کرتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو بڑھیا آپ نے سڑک کے کنارے کھڑی دیکھی تھی یہ زندگی ہے، یہ دنیا ہے، کہ اس بڑھیا کی جتنی عمر ہے اتنی زندگی عمر اس جہان کی ہے۔ اور آپ نے اس شخص کو دیکھا جو آپ کو اپنی طرف پکار رہا تھا، یہ اللہ کا دشمن شیطان تھا، یہ آپ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتا تھا، آپ کو اپنی طرف بلانا چاہتا تھا۔ پھر وہ جو جماعت ملی جس نے آپ کو سلام کیا وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت تھی، جس میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تھے، جنہوں نے آپ کو سلام کیا اور آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ تو یہ اس واقعہ معراج کے اندر اس طرح کے مشاہدات بھی ہوئے۔ پھر اس سفر کے اندر یعنی مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ کا جو سفر تھا، اس سفر کے اندر 3 مقامات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ سفر کے دوران جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام پہ رکتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نیچے تشریف لائے اور نماز پڑھیں۔ نماز پڑھنے کے بعد عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ نے نماز پڑھی، ایک وقت آئے گا آپ یہاں اس شہر کی طرف ہجرت فرمائیں، یعنی وہ مدینہ منورہ اس کا مقام تھا، فرمایا کہ اسی شہر کی طرف آپ ہجرت فرمائیں گے۔ پھر سفر کرتے ہوئے ایک مقام پہ پھر جبریل امین عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نیچے تشریف لائیں، نماز پڑھیں۔ آپ علیہ السلام نے نماز پڑھی۔ جبریل امین عرض کرتے یا رسول اللہ جس مقام پہ آپ ابھی نماز پڑھ رہے ہیں یہ طور سینہ ہے، یہ وہ مقام ہے جس مقام پہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا۔ پھر مزید آگے بڑھے، ایک اور مقام آیا، جبریل امین عرض کرتے یا رسول اللہ آپ نماز کے لیے نیچے تشریف لائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی اور جبریل امین عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جس جگہ پہ آپ نے نماز پڑھی ہے اس کو بیت اللحم کہتے ہیں، یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ تو یہ اس طرح کے اس سفر کے اندر مشاہدات واقعات بھی پیش آئے۔